बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकॉन को प्रेस करने का। आज काफ़ी दिन हो गए थे, 2-3 दिन हो गए थे कोई गुफ्तगू नहीं की आपसे, और जो बड़ा एक अहम मौजू था उस पर बात नहीं की। तो कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आपने हालिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा हुआ अमेरिका का, उस पर बात नहीं की। पाकिस्तानियों के लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ना सिर्फ इट्स एन ऑनर फॉर ट्रम्प बल्कि इट इज़ एन ऑनर फॉर ऑल पाकिस्तानीज़। पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आर्मी चीफ़ को वाइट हाउस में मदऊ करना। वैसे तो हमारे राब्ते पेंटागन के साथ और हमारे आर्मी चीफ़ के राब्ते जितने भी आए हमेशा होते रहते हैं अमेरिका के, और उनकी और हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो भी रहती है। उनकी अफवाज के जो लोग हैं हमारी अफवाज के साथ, उनके जो हेड हैं इस तरफ की कमांड के, वो जब भी आते हैं पाकिस्तान या इस इलाके में तो हमारे चीफ़ को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को इनवाइट किया जाए कैबिनेट रूम में और प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे की हो जाए। और उस पर मैं बात करूँगा, गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एजाज़ ज़रूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तो था, अफवाज पाकिस्तान के लिए था, लेकिन सबसे बढ़कर ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए था। और क्योंकि ये पाकिस्तान की आर्मी के फील्ड मार्शल हैं, कमांडर इन चीफ़ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो बुलाया गया वहाँ। और मुझे दुख उस वक्त हुआ कि जब मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों ने मिलजुल कर कोशिश की कि इस दौरे में को नाकाम बनाया जाए, नारे लगाए जाएं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जाए वहाँ खड़े होकर। और फिर चंद एक मतलब गिने चुने चंद लोगों ने वहाँ जब उनकी मोटरकेड वहाँ से गुजरा होटल की तरफ पहुँचे तो गंदी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन मैंने पहले भी ये कहा था कि हालिया जंग के बाद और पाकिस्तान की फ़तह के बाद पाकिस्तान के अवाम का एक और मूड है, पाकिस्तान की अवाम की अब एक और सोच है, एक नया पाकिस्तान है जिसने जन्म लिया है। वो पाकिस्तान नहीं जिसको जो है वो मिलते हुए हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, कतराते थे। ये वो पाकिस्तान है अब जिसको मिलने के लिए वाइट हाउस में दावत दी गई है। तो जिन लोगों ने भी वो गाली दी, जिन लोगों ने भी वो हरकत की हैं, मैं उनसे एक मरतबा फिर कहूँगा कि ज़रा अपनी सोच को एक मरतबा फिर से सामने रख के देखें कि जो आपने किया है क्या ये आपके फ़ायदे में गया है, क्या ये मुल्क के फ़ायदे में गया है, क्या ये आपकी अपनी सोच थी, या फिर आपको भी किसी ने इनडायरेक्टली हमारे दुश्मनों ने कुछ अप्रोच कर कर उकसाया और आपको इस तरफ लगा दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो सब देख कर। बात यह है कि देखें, लोग कहते हैं कि क्यों आसिम मुनीर साहब को परेड पे मदऊ किया गया था, फिर क्यों वाइट हाउस में मदऊ किया गया। देखें, बात यह थी कि इस हालिया जंग के अंदर जो सोच थी वो ये थी, इसमें जो भी थे इसके पीछे, हिंदुस्तान के पीछे, और उनके ख़ास एडवाइज़र इज़राइल जो है वो हमेशा हिंदुस्तान के साथ होते हैं। सोच ये थी कि एवेंचुअली तो रजीम चेंज करनी थी उन्होंने, न्यूक्लियर का बहाना बनाकर ईरान के अंदर। लेकिन ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जो पड़ोस में है वो पाकिस्तान का असली दुश्मन है जिसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। तो उनको कहा गया कि ये मौका है कि हम ईरान पर फाइनली हल्ला बोलने से पहले ज़रा पाकिस्तान को थोड़ा सा बैक फुट पे कर दें। और हिंदुस्तान जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, जो कि मतलब उनका एक कह लें कि अच्छा बच्चा था, प्यारा बच्चा था, गोद लिया हुआ बच्चा था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, उसे अनलीश कर दिया कि जाओ पाकिस्तान पर हमला करो। और उन्होंने आकर फिर हमारे 9 मिसाइल मारे यहाँ पर। और ख़्याल उनका ये था कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स को तबाह कर देंगे, एयरफोर्स को नकारा बना देंगे, और जितना भी हम कर सकें, और हो सकता है फिर उनका इरादा होता कि वो
ایک کنونشنل وار کی طرف بھی آتے اور پھر پاکستان کو جو ان کی سوچ تھی کہ اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے یا جو بھی کریں گے تو اس طرح انہوں نے آنا تھا. لیکن دیکھیں قدرت کی بات دیکھیں اور اللہ کی شان کو دیکھیں اور پاکستان کے مقام کو دیکھیں. یہ ملک جو 27ویں رات کو بنا تھا, اللہ میاں نے اس کو بنایا تھا. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے, اس کو آپ جتنا نیچے گرا دیں, جتنا پھینک دیں, یہ دنیا کی ہر طاقت کی ضرورت بن جائے گا. یہ ایسی جگہ پر ہے اور ماضی میں آپ دیکھ لیں کئی مرتبہ ہوا. 2 لاکھ ہو گیا ہمارا ملک. 1971 میں 7واں بحری بیڑا جو ہے وہ کہیں راستے میں بہہ کر چلا گیا اور پاکستان 2 لاکھ ہو گیا, لیکن پاکستان کھڑا ہو گیا. اور وجہ اس کی کیا تھی کہ ہمارا دفاع مضبوط تھا. جب پاکستان کھڑا ہو گیا تو ہم نے پھر اپنا جو پاکستان کو 2 لاکھ کیا تھا ہندوستان نے اور اس وقت روس نے مل کر, ہم نے اپنا بدلہ ان سے افغانستان میں چکایا. ہم نے روس کو نہ صرف ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, 6 اسلامی ریاستیں وہاں سے نکل گئیں. جہاں پر 80 سال سے مسجدوں کو تالے لگے تھے وہاں سے اذانیں گونجنے لگ گئیں اور وی پش دی سوویٹ یونین اکراس ریور آمو, اور پھر اس کے جو 6 اسلامی ریاستیں نکل آئیں بیچ میں سے. خیر وہ ایک اپنی کہانی ہے. موجودہ صورتحال میں کیا ہوا, کیوں پاکستان کی اتنی تعریف, کیوں ٹرمپ نے پاکستان کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو دعوت دی, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس خطے کے اندر اب انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر تھا جس کو وہ کھڑا کر رہے تھے چائنا کے مقابلے میں, اور چائنا سے چاہتے تھے کہ لڑوایا جائے ہندوستان کو اور چائنا کو چیک کیا جائے, تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے یہ تو اپنے ایک چھوٹے سے ملک سے جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اگر اس سے پٹ گیا ہے اور ہمیں رو رو کے دعائیاں دے رہا ہے, دعائی دے رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑوائیں, پاکستان کو منع کریں, پاکستان اس جنگ کو بند کروائیں, ورنہ تو سائبر میزائل مارے تھے اور ان کو ایسا ہم نے لاک کر لیا تھا کہ آپ چاہتے تو ان کی ملٹری سائٹس اور اکنامک سائٹس کو تباہ کر دیتے, جیسے ان کے ہم نے 6 جہاز تباہ کی. تو ایک تو ٹرمپ نے اپریشیٹ کیا جنرل عاصم منیر کو کہ ٹرمپ نے جس وقت کال کی اس وقت پاکستان کا اپر ہینڈ تھا. پاکستان چاہتا تو اس وقت ہندوستان کو مزید پٹائی کر سکتا تھا. کہ اس 4 روزہ جنگ کے بعد پاکستان نے اپنا ایک وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ مسلمان جو ملک ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ ایک سوئی نہیں بنا سکتا تھا, جو کچھ نہیں کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نیوکلیئر پاور بنا دیا. اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1.5 ارب مسلمانوں کی پگڑی جو ہے نا وہ پاکستان کے سر پر رکھ دی ہے. اس پہ کئی لوگ تو بہت احترام کرتے تھے پاکستان کا, ہمارے برادر ممالک جو ہیں. پھر ایک سٹیج یہ آ گیا کہ جب ہمیں تھوڑی سی ہم مشکل میں آ گئے تو پھر ہمیں اوائڈ کرنا انہوں نے شروع کر دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اب وہ مقام دیا ہے کہ جس میں کہ ہم واپس آ گئے ہیں, اور تمام ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ اپنی سیکیورٹی اور علاقائی امن کے لیے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو تنازع چل رہا ہے, جو میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان پر حملہ ہندوستان سے اس لیے کروایا تھا ان کے ایڈوائزرز نے جو کہ کشمیر میں اٹراسٹیز کمٹ کرنے کے لیے اور ریاستی دہشت گردی میں ان کے معاون ہیں, اور جو غازہ کے اندر جینوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا, وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان تھوڑا سا کمزور ہو جائے تاکہ آواز نہ اٹھ سکے, اور اگر پاکستان کی نہیں آواز اٹھے گی تو باقی سارے ممالک, مسلم ممالک تو ہمارے ساتھ ہیں, یا ہمارے ڈپلومیٹک پارٹنرز ہیں, یا ہمارے اکنامکلی ہمارے ساتھ منسلک ہیں, تو کسی نہ کسی وجہ سے ہیں. تو اب پاکستان کی جو وہ نمایاں حیثیت پاکستان کی ہو گئی, اور یہ جو 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے جو DGISI اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپیرینس فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ DGMI
DGIA سے ہی رہے ہیں، تو وہ اس علاقے کو، خطے کو اندر باہر سے جانتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ نے ان سے پوچھا اور ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نوز بیٹر اباؤٹ ایران دین وی ڈو اور اٹ از این آنر فار می ٹو میٹ جنرل عاصم منیر، اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ میرا خیال ہے کہ جو بریفنگ دی جنرل عاصم منیر نے، اور یہ 2 ہفتے کا جو گیپ آ گیا بیچ میں، اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ جو بعد میں جا کر پتہ لگے گا اگر کبھی یہ بات سامنے آئی، کیونکہ ہمیں تو ایک صرف وہ کھانے کا اور مینیو ملا ہے ایجنڈے کا، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا بات ہوئی. یہ پتہ ہے کہ 1 گھنٹے کی میٹنگ جو ہے وہ 2 گھنٹے جاری رہی، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور لازمی بات ہے اس میں پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات، پاکستان چائنا ریلیشن شپ، انڈیا پاکستان، کشمیر، اور پاکستان کے اندر بزنس اپرچونیٹیز، منرلز، کرپٹو کرنسی وغیرہ سب جو ہے وہ زیر بحث آئے ہوں گے. لیکن مین ایشو اس میں تھا، میں سمجھتا ہوں، انڈیا پاکستان، کشمیر کا ایشو، اور جو میں امید رکھ رہا ہوں اور میں امید کر رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے جو ہندوستان نے ہمارے پانی کو بند کرنے کا وہ بھی ایشو وہاں اٹھایا ہوگا، اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ دس از اندر آفٹر کشمیر، دس از اندر فلیش پوائنٹ، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، اگر اس کو ہندوستان نے ٹھیک نہ کیا تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان ایک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ایران اور اس اسرائیل اور یا ایران اور امریکہ کے تنازع کے اندر. دیکھیں، ایران کوئی نیوکلیئر بنانے کو نہیں چاہ رہا. ایران کے پاس کوئی، جو جیسے کہ عراق کے پاس نہیں تھے، کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے. ہاں، ان کا ایک میزائل پروگرام تھا جس سے انہوں نے کہ متھ توڑ دی اسرائیل کی، جو اپنے آپ کو انونسیبل سمجھتا تھا. اب ان کے وہ آئرن ڈوم کو اور دیگر جتنے، میں اس کا تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، کہ وہ متھ انہوں نے توڑ کر یہ بتا دیا ہے کہ چلو تم ہماری 20 جگہ مارو گے تو ہم بھی تمہاری 5 جگہ پہ ایسی جگہ ماریں گے جہاں تمہیں تکلیف ہوگی، تمہاری دم پر ہم بھی پاؤں رکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس حالیہ جنگ کے بعد کشمیر کا ایشو جو ہے وہ کافی اجاگر ہو گیا ہے. ٹرمپ نے بھی کئی مرتبہ کہا ہے میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرا خیال ہے اب ہندوستان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جنگ سے مسئلوں کا حل نہیں ہے. بات چیت سے، مذاکرات سے، اسٹیٹ ٹیررزم کو ختم کر کے، آرٹیکل 370 35A کو ریورس کر کے، اور ان لوگوں کو جینے کا حق دیں جن کو جینے کا حق ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت کیا سیناریو ہے، کس طرح سے ہم اس میں ایک قدم اور آگے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ OIC کی ایک میٹنگ بلائی جائے، تمام مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، اور یہ میٹنگ یا سعودی عربیہ میں ہو یا پاکستان میں ہو. اس کے اندر پھر اس میٹنگ کے بعد ایک وفد بنایا جائے جس میں کہ مسلم کنٹریز کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس، اہم ممالک یا خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، دیگر خلیج کے ممالک ہیں، ان سب کا ایک ڈیلیگیشن بنا کر اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کریں. ایک گارنٹی دیں کہ جب انہوں نے NPT سائن کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دائرے کے اندر رہیں گے، تو سب سے پہلے تو ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. جنگ بندی کے بعد وہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر دوبارہ IAEA کی گفتگو ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر اس کو روک دیا گیا، اس اسٹیج پہ روک دیا گیا، تو بہت یہ ایک کامیاب مشن ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ یہ نہ رکی اور جنگ آگے مزید آگے گئی، تو امریکہ کا بھی بہت نقصان ہوگا، کیونکہ امریکہ کے جو بیسز ہیں وہ سارے خلیج کے ممالک میں ہیں جن کے اوپر کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے. میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر ایران کو اس حد تک آپ دیوار کے ساتھ دھکیل دیں گے تو وہ پھر جواب ضرور دیں گے، اور ان کا جواب بڑا سخت ہوگا، ان دا سینس کہ وہ جو چھوٹے ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کی بیسز ہیں، ان کے لیے اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ان کی اکانومیز پہ بڑا پرابلم ہو جائے گا. وہاں پہ لوگوں کا ٹورزم جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو آئیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر آگے بڑھیں اور ان معاملات کو ٹھیک کریں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ
जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की हुकूमत मिलकर अपने OIC के काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद अमेरिका से जैसे 2 हफ्ते की ये मोहलत है, इन्हीं 2 हफ्तों के दरमियान या और चंद दिन लेकर एक सालसी करवाने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ कि OIC में हमें चाहिए कि हम उन ममालिक को भी बुलाएं जो कि सालसी करने के लिए पेशकश कर रहे हैं, जिसमें रूस है, चाइना है, दीगर ममालिक हैं, उनको भी बुलाएं। जो आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं बरतानिया और दीगर ममालिक, उनको भी दावत दें कि आएँ, बीच में बैठें, आएँ, इसका हम हल निकालते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे और आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। They decided, so I was honored to meet him today.